محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى وصحبہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین انیس الغریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثنوی شریف حضور جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور افاق کتاب مثنوی شریف اہل علم علماء کرام مشائخ محدث عاشق محبت کرنے والے اپنے دلوں کو معرفت میں رکھنے والے قرب خدا والے قرب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم والے اور ایسے عاشق جو ہر وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غرق رہتے ہیں، وہ عاشق فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ کے بعد جو سب سے بڑی عشق والی محبت والی، جو سب سے بڑی تصوف والی، جو سب سے بڑی نایاب، وہ سب سے بڑی ایسی کتاب جو انسان کو زمین سے آسمان تک لے جائے، ایسی کتاب جو انسان کو ناسوت سے لاہوت تک لے جائے، ایسی کتاب جو ایک جاہل کو ایک عالم بنا دے، ایسی کتاب جو ایک عالم کو ایک مرتبہ ولایت پر لے جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مثنوی شریف ہے، یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت، سب سے بڑی علم و فضل والی کتاب جو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی بات ہے۔ اور حضور جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس نے جب تک یہ خوبصورت کتاب تحریر نہیں فرمائی تھی اور اپنے پیر و مرشد حضور شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پہ بیعت نہیں فرمائی تھی، تو اس سے پہلے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مولوی تھے، مسجدوں والے مولوی، منطق والے مولوی، فلسفوں والے مولوی، مناظر تھے، بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ مشرق و مغرب، شمال جنوب سے بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ آ کر آپ سے درس لیتے تھے، بڑے بڑے عالم آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھتے تھے، اور اس دور کے بڑے بڑے جو بزرگان دین تھے، جو اللہ کے ولی تھے، وہ آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ ظاہری طور پر باکمال تھے، ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن آپ کے اندر روشنی نہیں تھی، باطن روشن نہیں تھا، معرفت خدا حاصل نہیں تھی، لیکن ظاہر بہت روشن تھا۔ ہم لوگ تو صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں، اندر کی حالت تو میرا رب ہی جان سکتا ہے، اس لیے ساری کی ساری دنیا ان کے قدموں میں جھکی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ درس دے رہے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، آواز فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ ایک درویش، ایک مستوال، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ
حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آ کر اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ درس دے رہے ہیں، وہ آپ کا درس سن رہے ہیں، شاگردان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام درس سن رہے ہیں. آپ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیان فرماتی جب وقفہ ہوا درمیان میں کھانے کا، کسی حاجت کا، نماز کا وقفہ ہوا درمیان میں، تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. جو مریدین تھے، شاگردین تھے، وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے وقفے کے لیے. تو حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی موجود تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر جو کتابیں پڑھی ہوئی تھی، وہاں پر جو نسخہ جات پڑے ہوئے تھے، جو انتہائی قیمتی کتابیں تھیں، اس وقت کتابوں کا یہ عالم تھا کہ کتابیں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، کچی سیاہی سے کتابیں لکھا جایا کرتی تھیں، اور ایک ہی نسخہ ہوا کرتا تھا. یہ آج کا دور نہیں ہے کہ ایک کتاب ضائع ہوگی بازار سے دوسری لے آؤ جا کر. یہ سسٹم نہیں تھا، قلمی نسخے تھے، ایک نسخہ ایک ہی تھا، زیادہ نہیں تھی. بڑی قیمتی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں. تو اس درویش مستوال حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں اٹھا کر تالاب میں پھینک دی. قریب ہی تالاب تھا، کتابیں اٹھا کر اس تالاب میں پھینک دی. جب وقفہ ختم ہوا تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. شاگردین آ گئے تو آپ نے جب اپنی کتابوں کا حالت دیکھی کہ کتابیں تو تالاب میں پڑی ہوئی ہیں اور بڑی ابتر حالت میں ہیں، ان کی حالت خستہ ہو چکی ہے، سیاہی ساری ختم ہو چکی ہے، وہ بڑے پریشان ہوئے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، طبیعت میں اضطراب آ گیا، اور غصے کی حالت میں شاگردوں سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ وہ جو مست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو مستوال ہیں، وہ جو بزرگ ہیں، وہ جو درویش بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ کتابیں اٹھا کر تالاب میں پھینک دی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی غضبناک آنکھوں سے، بڑے غصے کے ساتھ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا. جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا دیے. آپ فرماتے ہیں این چیز، کیا فرماتے ہیں کہ این چیز. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے رنجیدہ ہیں، بڑے دکھ میں ہیں، بڑے پریشان ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ این چیز ایس کہ تو نمی دان، کہ تو نمی دانی، کہ تو نہیں جانتا. یہ کیا چیز تھی، یہ کیا علم تھا، تو نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علم تھا، یہ دولت تھی، یہ انمول کتابیں تھیں، یہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا تھا. کیونکہ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ایک فقیروں والی تھی، عام سے کپڑے پہنے، عام سا لباس پہنا، ایک سادہ سے بندے تھے. وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس مقام پر ہیں. وہ تو اس وقت بھی حالت وصل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کی حالت کو. آپ مسکرا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ علم تھا تو میں کیا آپ کو یہ کتابیں واپس نہ کر دوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو یہ آپ کا جو علم ہے، یہ جو کتابیں ضائع ہو گئی ہیں، کیا میں آپ کو یہ واپس نہ کر دوں. جلال الدین رومی رنجیدہ ہیں، خاموش ہیں، کیونکہ وہ منطق کو ماننے والے. منطق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو دلیل کے ساتھ ماننا.
کہ اس میں ان کی سوچ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر کام تو دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اب کتابیں ضائع ہو گئی، علم ضائع ہو گیا تو کیسے واپس آئے گا؟ آپ رنجیدہ غمزدہ ہیں، خاموش ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کتابیں آپ کو واپس نہ کر دوں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قریب کا تالاب تھا جہاں پر آپ نے وہ کتابیں پھینکی تھی، آپ نے وہ تو ظاہر تھا یہ معرفت الہی ہے، فرمایا اس کو تو نہیں جانتا۔ جب اتنا کام کیا تو حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ وہیں بیٹھے تھے، کتابیں وہاں پھینکنے کے بعد بھی وہیں تشریف فرما تھے، لیکن جب ان کا کام ہو گیا، وہ جو کنڈی کھڑکانی تھی، دروازہ کھڑکانا تھا، وہ کھڑکا دیا، جو اپنا پیغام دینا تھا وہ دے دیا۔ درویش کا کام صرف پتہ کیا ہے؟ ڈول کھڑکانا ہے، بس ہدایت دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے اپنا کام کیا، دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اور درویش کرتا کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹا کر ایسے کہتا ہے کہ یا اللہ اب تیرے سپرد ہے، اب تیرے سپرد ہے، تو جانے تیرا کام جانے، میرا کام ہدایت نہیں ہے، مالی دا کام پانی دینا، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے مالی کے بس میں۔ فرماتے ہیں کہ صرف دروازہ کھٹکھٹایا، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جگا دیا، جھنجھوڑ دیا کہ اصل علم یہ ہے، اللہ اکبر، وہ جو ظاہری علم لیے پھر رہے ہو وہ کوئی علم نہیں ہے، وہ تو ضائع ہوا، یہ میں نے پھر واپس کر دیا۔ اصل یہ علم ہے، اس طرف آؤ۔ دروازہ کھڑکا دیا، جب وہ جاگی آپ چل پڑے۔ اب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پیچھے، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، جنگل بیابان، ریگستان، آپ آگے آگے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو پا لیا۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت الفاظ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا آ گئے ہو تم؟ آپ فرماتے ہیں برسوں سے مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی مدت سے مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ اچھا تلاش بھی کر رہے ہیں، ڈھونڈ بھی رہے ہیں، مل بھی گئے ہیں، لیکن پھر دوری ڈال لی ہے کہ کام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کل کو کس مقام پر لے کر جانا ہے، لیکن اس کے باوجود دروازہ کھڑکا کر اللہ کی سپرد کر کر چلے گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت سے آپ ہی کی تلاش میں تھا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ منت سماجت کی محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے، خدمت شروع کر دی، اور حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق میں اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیا، بھوننا شروع کر دیا۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق میں غرق ہو گئے، جذب ہو گئے، اور جب جذبیت کا یہ عالم آ گیا تو آپ فرماتے ہیں ہے چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہے چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، آستانہ علیہ مدینہ شریف، زندہ باد، آستانہ علیہ کڑیپر شریف، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، آواز نہیں آ رہی، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں غلامی میں آنے سے پہلے
منطقی تھا، فلسفی تھا، مناظر تھا، فتووں والا مولوی تھا، مسئلوں والا مولوی تھا. لیکن جب میں غلامی میں چلا گیا، جب میں غلامی میں چلا گیا تو میں کیا بن گیا؟ مولائے روم بن گیا. سبحان اللہ. اب آپ چھوٹا سا لفظ سنیں کہ مولا کس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. مولا کی ڈیپتھ پہ چلے جائیں کہ مولا کس کو کہتے ہیں، آقا کس کو کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں مولائے روم بن گیا، اللہ اکبر. آقائے روم بن گیا. کس کے بعد؟ غلامی کے بعد. جب میں بک گیا پھر میں مولائے روم بن گیا. جب تک میں خود آقا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا. اللہ اکبر. اب میں بک گیا ہوں تو مولائے روم بن گیا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک بکو گے نہیں، غلام نہیں بنو گے، کسی کے در پہ نہیں جاؤ گے، کسی کی قدم بوسی نہیں کرو گے، کسی کے سامنے نہیں بیٹھو گے، کسی رہبر رہنما کے پاس نہیں جاؤ گے، تو مولائے روم نہیں بن سکتے. مولائے روم نہیں بن سکتے. دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. سبحان اللہ. بے شک. شبانی کیا ہے؟ شبانی کیا ہے؟ یہ چرواہے ہیں نا، بھیڑ بکریاں جو چارتے ہیں، بھیڑ بکریاں کو جو چرواہے ہیں ان کو، چرواہوں کو چارنے کو شبانی کہتے ہیں. کلیمی کیا ہے؟ کوئی طور. کوئی طور سے مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. فرماتے ہیں شبانی سے کلیمی 2 قدم، یعنی جب مرشد کامل ہو، جب مرشد حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات جیسا ہو تو شبانی سے کلیمی یعنی کہ بیڑاں چارنے والے کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پہنچانے کے لیے صرف 2 قدم درکار. اذان ہو جائے. اس تالاب میں چھلانگ لگا دی، وہاں تالاب میں کود گئے. جب تالاب میں کود گئے تو حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کو اٹھایا، اس کو ایسے جاڑا. جب اس کتاب کو جاڑا تو اس میں سے مٹی نکل رہی تھی، خاک اڑ رہی تھی، گرد اڑ رہی تھی. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا. آپ ایک ایک کتاب کو نکالتے، اس کو ایسے ایسے جاڑتے، اس میں سے گرد نکلتی گئی، یہاں تک کہ آپ نے ساری کی ساری کتابیں واپس کر دیں. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ چیز کہ تو نہیں دان. آپ فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا. وہ ظاہر علم جانتے تھے. انہوں نے کہا درویش تمہیں اس علم کا نہیں پتا. اب درویش کیا کہتا ہے کہ جلال الدین رومی یہ جو علم ہے اس کا تجھے نہیں پتا، تو نہیں جانتا کہ یہ علم کیا ہے. وہ ظاہر تھا، یہ باطن ہے. پیچھے ہو جاؤ.